السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر الجاہلیۃ موضوعۃ تحت قدمی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں گزشتہ 2 جمعے جس موضوع پر میں نے چند باتیں عرض کی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ کی بعثت ہوئی تو آپ کیا وہ تبدیلی تھی معاشرے کے اندر جو آپ لے کر آئے۔ 2 جمعے پچھلے میں نے اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی ہیں، تیسرا جمعہ بھی اسی حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو تبدیلی لے کر آئے ہیں اور آپ کی آمد کے ساتھ جو سوشل چینج آئی ہے اور جس کا اعلان آپ نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، کہ جاہلیت کی ہر قدر میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں اس کا خاتمہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ تو ان جاہلی اقدار میں سے کچھ کا تذکرہ میں نے کیا جس کو اللہ کے رسول نے تبدیل کر دیا، اور کچھ کا تذکرہ آج چند نکات کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو تبدیلیاں آپ نے کی ہیں اور آپ کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں جو سوشل چینج آئی ہے، تو اس میں ایک تصور جو جاہلیت کا تصور تھا، اور آپ بڑی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ تصور اس وقت بھی لوگوں کے اندر کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہے، اور وہ تصور ہے علم کے حوالے سے۔ تصور علم کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ علم اور مقاصد تعلیم وہ اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں اصل میں علم کیا ہے، اسلام کا نظریہ علم کیا ہے، اور کون سا علم جو ہے وہ اسلام کی نظر میں، جس طرح ہمارے ہاں اس وقت ایک تصور پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ کچھ علوم کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی علم ہے اور یہ بڑا مقدس ہے، اور یہ دنیاوی علم ہے اور اس کا تعلق یا اس کی حیثیت اس طرح نہیں ہے جس طرح دینی علم کی قرآن، حدیث، فقہ، سیرت، اسلامی تاریخ وغیرہ وغیرہ۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تصور علم کو بھی درست فرمایا، اور اس کو جس عنوان کے ساتھ تقسیم کیا وہ یہ ہے علم نافع اور علم غیر نافع۔ یہ دعا آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مانگتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم تو اس سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو بھی تبدیل کیا کہ جو لوگوں نے بعض علوم کے تقدس کے حوالے سے کھڑا کیا تھا کہ ہر علم ہی جو نافع علم ہے وہ اسلام کی نظر میں معتبر ہے۔ ہر علم جس میں انسانیت کی فلاح ہو، انسانیت کا بھلا ہو، انسانیت کی خیر ہو، وہ سارے کے سارے علوم، چاہے ان کا تعلق میڈیکل سائنس کے ساتھ ہو،
انجینئرنگ کے ساتھ ہو یا براہ راست جسے آپ قرآن و سنت کا علم کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے علوم جن سے انسانیت کی فلاح اور انسانیت کا بھلا ہو رہا ہو، وہ سارے کے سارے اس ذیل میں آئیں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ ہم تو اس سے اس علم کا سوال کرتے ہیں جو علم نافع ہے۔ لہٰذا اس تصور کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر علم جب صحیح علم ہے، جب کہ وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہو، تو ہمیں اب خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی جو ہم تعلیم دلواتے ہیں تو وہ اس جذبے کے ساتھ ہم تعلیم دلوائیں کہ جو ضروریات دین کا علم ہے وہ تو ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، وہ تو ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے۔ لیکن کیا ہر شخص اس طرح قرآن و سنت پر مہارت حاصل کرنا ہر شخص کے لیے لازم ہوگا جس طرح کے علماء؟ تو یہ لازم نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک گروہ کی پابندی ضرور عائد کی کہ تم میں ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو قرآن و سنت پر حاوی رہے، اس کے علم کا احاطہ کرنے والا ہو، جو قرآن و سنت کا فہم رکھتا ہو، یہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے۔ لیکن باقی علوم جو ہیں وہ بھی حاصل کرنا اسی طرح ضروری ہے، ورنہ سوسائٹی کا نظام اور سسٹم وہ سارے کا سارا درہم برہم ہو جائے گا۔ میں آپ سے ویسے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اکثر یہ واقعہ سنا ہوگا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی پکڑے گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ہمارے 10 بچوں کو اگر تم لکھنا پڑھنا سکھا دو، کوئی ہنر سکھا دو، کوئی چیز ان کو تعلیم دے دو اس کی، تو یہی تمہاری طرف سے فدیہ ہوگا۔ باقی لوگ روپے پیسے کی صورت میں، درہم اور دینار کی صورت میں فدیہ دے رہے ہیں، اور اگر تم یہ خدمت کر دو تو ہم تمہاری اس خدمت کو فدیے کے طور پر قبول کر لیں گے۔ تو آپ خود سوچئے کہ کیا وہ کفار جو تھے انہوں نے مسلمان بچوں کو کوئی قرآن و سنت کی تعلیم دینی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی الگ فن اور ہنر ہے جس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اس کے اندر ماہر ہوں۔ وہ تیر اندازی بھی ہو سکتی ہے، وہ لکھنا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی طب کے کوئی نسخہ جات بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے 10 بچوں کو کوئی نہ کوئی فن، کوئی چیز سکھا دو تو یہ گویا کہ تمہاری طرف سے فدیہ ہوگا۔ یہ دین کا علم نہیں تھا، یہ دنیاوی علوم میں سے کوئی علم ہے۔ اس لیے دین اور دنیا کے علم کی وہ تقسیم جس سے آج ہم لوگ واقف ہیں، یہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کا اس طرح تصور نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ علوم جن کا تعلق براہ راست قرآن و سنت کے ساتھ ہے، اور کچھ علوم وہ ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ علوم جس سے انسانیت کی فلاح ہے وہ علوم حاصل کرتا ہے اور قرآن مجید اور سنت کا جو ضروری علم ہے اس سے بھی واقف ہے، تو وہ شخص بھی کوئی دین سے ہٹا ہوا آدمی نہیں ہے۔ اس کی خدمات بھی اسی طرح اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں باعث اجر و ثواب ہوں گی، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے وہ کوئی انجینئر ہو، یا کوئی بھی فرد جو انسانیت کی فلاح اور خیر کے اندر اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہے، نفع بخش ہے۔ تو وہ نفع بخشی کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک تصور جاہلیت کا تھا اس کو تبدیل کر دیا، لوگوں کو علم کی طرف راغب کیا، اور علم کو لوگوں کے لیے باعث شرف و عزت قرار دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ، کیا وہ آپس میں برابر ہیں؟
نہیں، وہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ جو مقام اور مرتبہ ایک صاحب علم اور صاحب دانش آدمی کا ہے، اسلام نے اس کو اسی وجہ سے اہمیت دی کہ دنیا کے اندر یہ دستور رہا ہے، اور مختلف قوموں کے اندر یہ آپ چیز دیکھیں گے کہ لوگ عزت کا معیار علم کی بجائے کردار اور اخلاق کی بجائے دولت کو بنا لیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تصور کو تبدیل کیا۔ اقرا کے ساتھ جو سفر شروع ہوا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، آپ اندازہ فرمائیں کہ پہلی وحی کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے اور علم بالقلم کے ساتھ ہے۔ پڑھنے کی اور قلم، اس کی حرمت پہلی وحی کے اندر اس کی عزت اور اس کا وقار اور احترام علم کا، قلم کا، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا۔ یہ ایک پورا مستقل موضوع ہے، پھر کسی موقع پر اس پر بات کروں گا کہ آپ وہ ساری چیزیں اپنے تصور میں لا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے اس سے پہلے جاہلیت، ڈارک ایجز، عہد جاہلیت میں عربوں میں علم کے حوالے سے کیا تصورات تھے، کتنے توہمات تھے، اور جہالت کا حال یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ 17 لگ بھگ لوگ جو تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کیفیت کیا تھی؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو تبدیلیاں اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، یہ آج اس موضوع پر یہ تیسری گفتگو ہے، ان تبدیلیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت بڑی چینج اور بہت بڑی تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کر آئے کہ علم کا تصور درست کیا۔ دینی اور دنیاوی علم کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع اور غیر نافع کا تصور دیا، نظریہ علم تبدیل کر دیا کہ علم نافع ہے یا غیر نافع ہے۔ جسے آپ دنیاوی علم کہتے ہیں وہ بھی اگر انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے ہے تو وہ دین سے باہر نہیں ہے، اور جسے آپ دینی علم کہتے ہیں قرآن و سنت کا، اور اگر کوئی شخص اس علم کے بعد لوگوں کے درمیان فتن اور فساد برپا کرتا ہے، لڑائی اور جھگڑے پیدا کرتا ہے، تو یہ قرآن و سنت کا علم ہونے کے باوجود علم غیر نافع ہے، اور یہ قابل مذمت علم ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق کہ اس عالم کو گویا کہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینکا جائے گا جس نے اپنے اس علم کی بنیاد پر، جو بظاہر تو دین کا علم تھا لیکن اس علم کی بنیاد پر اس نے کاروبار کیا ہے اور اپنی ترجیحات کا تعین علم کی خدمت اور دین کی خدمت کی بجائے اپنے مفادات رکھے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کر آئے وہ یہ تھا کہ تصور علم بھی بدل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی سطح پر لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ علم ہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے اعلیٰ اور برتر کرنے والی ہے۔ دولت نہیں ہے، اقتدار اور اختیار نہیں ہے۔ بے شمار چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عہدوں کی تقسیم جو تھی اس میں کس طرح علم کو مد نظر رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے اندر صحابہ شہید ہوئے تو ان لوگوں کے سرحانے آپ نے اونچے کرنے کا حکم دیا، اس کی تدفین کا خصوصی اہتمام فرمایا کہ جس کو علم میں، قرآن و سنت کے علم میں اور علوم کے اندر جس کو خاص ملکہ حاصل تھا، ظاہر ہے کہ اس وقت تو علم تھا یہ قرآن و حدیث کا علم۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کے دور میں ایسا ہوا، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حالت یہ تھی کہ کریا کریا بستی بستی ہر علاقہ قرآن و سنت کے علوم کے ساتھ مہک رہا ہے۔ ہر طرف قرآن و سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویژن کے مطابق ہر طرف جو ہے وہ علم کی بہاریں ہیں۔
قاضی عطر مبارک پوری کی ایک کتاب ہے خیر القرون کی درس گاہیں اور ان کا نظام تعلیم و تربیت، یہ انڈیا کے ایک عالم ہے، انہوں نے باقاعدہ عہد صحابہ اور عہد رسالت کے ان 20 مدارس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح جاہلیت میں تو یہ چیز باعث عزت تھی نہیں، لیکن کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمی انقلاب لے کر آئے اور اس کے نتیجے میں خلافت راشدہ کے دور تک ہر طرف پورے عالم اسلام کے اندر گویا کہ علم کے اور خیر کے یہ مراکز اس انداز میں قائم ہوئے کہ ہر شہر، ہر بستی، محلے اور قریہ کے اندر ہر جگہ پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے حلقے قائم ہو چکے ہیں، دعوت اور تبلیغ کے، علم کے مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تبدیلی ہے۔ میں اس پر صرف یہ ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی جو تبدیلی لے کر آئے تھے، اس تبدیلی کے اثرات یہ ہوئے کہ مسلمانوں نے لگ بھگ 1000 سال دنیا پر حکومت کی۔ یہ جو سوشل چینج ہے نا، اس کی اصل بنیاد علم ہے، اخلاق اور کردار ہے۔ جب کوئی قوم مکتب کے اندر کامیاب ہوتی ہے، علم اور اخلاق میں دوسروں سے آگے بڑھتی ہے، تو پھر کوئی قوم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو قرآن و سنت پر غور کرنے والا ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ویژن دیا تھا اس کو پھر بعد میں صحابہ کرام نے کس طرح پروموٹ کیا ہے، یہ ہماری پوری تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ پوری انسانی تاریخ میں جو پہلی دفعہ یہ تصور ملا جبری تعلیم کا، کمپلسری ایجوکیشن، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، کہ انہوں نے لازم کر رکھا تھا کہ ہر شخص کے پاس جو چاہے آپ تجارت کیجئے، آپ زراعت کیجئے، کوئی فن آپ اختیار کر لیں، لیکن 5 صورتوں کا علم ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ابو سفیان نامی ایک شخص کو متعین کیا تھا کہ جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ گلی گلی محلے محلے پھر کر لوگوں سے امتحان لے اور تسلی کرے کہ کیا لوگوں کے پاس دین کا ضروری علم ہے۔ دیکھیں، مکمل عالم ہونا بالکل یہ ایک الگ بات ہے، اس کے لیے ایک گروہ کافی ہے، لیکن ہر شخص کا اتنا علم اس کے پاس دین کا ہو کہ وہ دین کے بنیادی تصورات سے واقف ہو، یہ گویا کہ ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن کے مطابق آپ نے اس کا اہتمام کیا، اور یہ لازمی تعلیم کا جو اولین تصور ہمیں انسانی تاریخ میں ملتا ہے تو وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر ہم اس کو عملی طور پر پروان چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایک یہ تبدیلی آپ لے کر آئے۔ پچھلی ساری گفتگو جو 2 جمعے ہیں اس کے ساتھ یہ آج کا یہ نقطہ اس کو بھی شامل کیجیے۔ آج کا دوسرا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ریاست، سیاست اور حکمرانی، اقتدار، اس کا جو تصور تھا اس تصور کو بھی آپ نے تبدیل کر دیا۔ مثلا یہ بات عام تھی کہ بادشاہ ہے تو اس کے بعد اس کی اولاد، ایک بادشاہ مر گیا ہے اب اسی کے خاندان اور اس کی اولاد میں سے کوئی حکمران بنے گا۔ مسلمانوں کی قیادت اس طرح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو تبدیل کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ اپنے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت فرما دیتے۔ آپ کا وصیت فرما دینا، کہہ دینا ہمارے لیے حرف آخر ہوتا، اور لوگوں نے اس کی خواہش بھی کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تقاضا بھی کیا کہ آپ کسی کو متعین کر دیں، اور اشارہ ان کا یہ تھا کہ اپنے خاندان میں سے کسی کو کر دیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے خاندان میں سے کسی کو نامزد نہیں کیا، بلکہ اعلان فرما کے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ جو سیاست ہے، ریاست ہے، اس میں موروثیت نہیں ہوگی،
عملی طور پر یہ آپ اعلان کر کے گئے اور فرمایا کہ میرے بعد لوگ کسی بہتر شخص کا انتخاب کریں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کر کے رخصت ہوئے، اس سے پہلے آپ کو اس کا کوئی تصور نہیں ملے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی دنیا 1799 کا جو انقلاب فرانس ہے، اس کے بعد دنیا اس طرف آئی ہے کہ ریاست اور سیاست یہ موروثیت نہیں اس میں ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ انقلاب فرانس جس کو آپ جمہوریت کی ماں کہتے ہیں، اس کے بعد یہ تصور لوگوں کے اندر آیا، مغرب کے اندر جو تہذیبی تجربات ہوئے اس کے بعد یہ جمہوریت کا تصور آیا ہے۔ یہ سوچ پختہ ہوئی کہ لوگوں کا حکمران یہ کوئی خاندانی نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں خاندان ہی حکمران ہو سکتا ہے اور فلاں خاندان فلاں بادشاہ اور پھر اس کی اولاد اور پھر اس کی اولاد، یہ نہیں، بلکہ یہ حق لوگوں کو ملنا چاہیے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس یورپ اور مغرب جس کا آج اعلان یہ ہے کہ ہم نے جو تہذیبی تجربات کر لیے ہیں اس کے بعد اس پر کوئی مزید اضافہ ممکن نہیں ہے۔ دا اینڈ آف ہسٹری کے نام سے بہت ساری کتابیں مغرب میں چھپی ہیں کہ تاریخ کا یہ اختتام ہے، اب اس سے آگے انسان تہذیبی سطح پر ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم نے سارے تجربات کر کے انسانیت کو اس کی معراج تک پہنچا دیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو اب کی بات ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی بڑی بات جس میں عام پبلک کا مفاد اس سے زیادہ بہتر انداز میں محفوظ کیا گیا ہے، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نظام خلافت کی صورت میں اس دنیا سے آپ یہ پورا نظام دے کر رخصت ہوئے۔ اعلان فرمایا کہ میرے بعد لوگ اپنی مرضی سے کسی بہتر شخص کا انتخاب کر لیں گے، اور واقعی پھر لوگوں نے اس تربیت کے نتیجے میں جو اللہ کے نبی نے لوگوں کو دی تھی اور جو تربیت صحابہ کرام نے حاصل کی تھی، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے، اور پھر آپ سب کا اگر آپ جائزہ لیں تو جناب ابو بکر صدیق نے بھی اپنے بعد اپنے بیٹے کو نہیں بنایا حکمران، حالانکہ عبد الرحمن بن ابی بکر اور باقی اولادیں موجود تھیں، بلکہ عمر فاروق ہیں، اور عمر فاروق نے بھی اپنے بعد عبداللہ ابن عمر، اور لوگوں نے کہا بھی کہ ان کو بنا دیں، فرمایا نہیں، بلکہ 6 لوگوں کی جو کمیٹی بنائی تو اس میں بھی نہیں رکھا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک دفعہ پھر لوگوں نے بالکل کھلی رائے عامہ کے ذریعے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ میں صرف جو آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر دنیا میں یہ تبدیلی لے کر آئے کہ سیاست اور ریاست کے اندر موروثیت کو ختم کر دیا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ میں اس پر صرف ایک جملے میں تبصرہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ اب ہم ذرا دیکھیے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جمہوریت جیسی بھی ہے، ہمیں تو بہرحال اس سے بھی اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا اپنا ایک پورا پولیٹیکل سسٹم ہے، اگر وہ صحیح طور پر نافذ ہو تو وہ نظام جمہوریت سے کہیں آگے ہے۔ لیکن چلیں چھوڑیے اس بات کو، دنیا میں چلیں جیسی تیسی بھی کوئی جمہوریت نام کی چیز ہے، عالم اسلام میں وہ جمہوریت کہاں ہے؟ جبکہ اس کا تصور سب سے پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، خلفائے راشدین نے اس کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خود ہی اس رستے پر نہیں چلنا چاہتے، ہم پیغمبر کے اس ویژن کو کوئی وزن ہی دینے کے لیے معاذ اللہ تیار نہیں ہے، تو پھر ہماری جو بربادی ہے وہ بھی نوشتہ دیوار ہے۔ جب کوئی قوم پیغمبر کے رستے سے ہٹتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ تو مسئلہ ہمارا ہے نا کہ چلے اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے ہم پر یہ فضل کیا کہ کوئی اجتماعی سزا ہمارے لیے نہیں ہے، جس طرح دیگر قوموں کو آپ دیکھتے ہیں کہ قوم عاد تباہ ہو گئی، ساری کی ساری قوم سمود تباہ ہو گئی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نافرمانی کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اسی لپیٹ کے اندر آئی۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے
اتنی گنجائش ان کے لیے رکھ دی حضور کے صدقے کہ آپ پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن ایک عذاب کے اندر تو ہم مبتلا ہیں، اور وہ ہے عزت نفس کا عذاب، کہ جتنی عزت نفس ہماری پامال ہو رہی ہے دنیا کے اندر کہ کوئی عزت نہیں ہماری، تو عزت کے وہ پیمانے اور معیارات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر کیے تھے، اگر ہم ان کو نظر انداز کریں گے تو پھر میرے بھائی بات بڑی سیدھی ہے کہ پھر ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور دنیا کے اندر ذلیل بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان نہ صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، ہمارا کردار، ہمارا عمل وہ اس اصول اور طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کر آئے تھے اس تبدیلی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے۔ اب پاکستان میں اس وقت دیکھ لیں آپ، جتنی آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں ساری کی ساری فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں۔ کیا کسی جماعت کے اندر اس طرح جمہوریت ہے جس طرح ہونی چاہیے؟ کوئی بھی، میں کسی کی استثناء کی بات نہیں کر رہا، سبھی کے اندر حال یہ ہے۔ ایک آدھ کو آپ چھوڑ دیں، جماعت اسلامی ٹائپ کوئی ایک آدھ جماعت اور چھوڑ دیجیے، بس باقی سب کا وہی حال ہے۔ اور خود ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہم کسی نظریے کو ووٹ نہیں دیتے، ہم شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں۔ شخصیت اگر اتفاق سے اچھی ہے، نیک ہے، تو بڑی مہربانی ہے، یہ بڑا اچھا ہو گیا۔ اور اگر شخصیت کوئی بری ہے تو میں نے تو وہ بت بنایا ہوا ہے اور میں اس بت کو پوجتا ہوں۔ شرک اور کس چیز کا نام ہے؟ لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سوشل چینج کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے نبی اس دنیا کے اندر برپا کر کے گئے تھے۔ اور اس میں سے دوسرا نقطہ جو میں نے آج عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس سلسلہ گفتگو کا یہ تیسرا خطبہ ہے، تو اس میں آج جو دوسری بات یہ ہے کہ تصور علم کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کا تصور تبدیل کر دیا، کہ تصور سیاست مسلمانوں کے ہاں وہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک اور تبدیلی جو کی، وہ تبدیلی یہ تھی کہ سماجی سطح پر، چونکہ یہ باہر ایک مرض موجود تھا اور اب بھی ہے کہ لوگ دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسے ہی عزت کا معیار بناتے ہیں، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو حلال و حرام کا تصور دیا۔ یہ فری اکانومی کا جو تصور، یہ صرف آج کے دور کا تصور نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کرتے رہیے، جس قدر چاہیے کما لیجئے، نہ کوئی اس پر حد ہے، نہ بندش ہے منافع کی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ظاہر جاہلیت، عہد جاہلیت میں بھی یہ چیزیں تھیں، اور پہلے نبیوں میں اور پہلی قوموں کے اندر بھی آپ یہ چیز دیکھتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پڑھا ہے، تو اس میں جب حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم کو دعوت دی تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 87 ہے کہ کیا اے شعیب، کیا آپ کی نماز ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ آپ ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے روک دیں، اور یہ کہ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور یہ کہ ہم اپنے مالوں کے بارے میں اپنی مرضی نہ کر سکے بلکہ وہ کریں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ہمارا مال ہمارا ہے، اس پر مکمل تصرف کا حق بھی ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام پر الزام عائد کیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر آپ اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی دیگر انبیاء کے اور دیگر قوموں کے اندر بھی یہ چیز تھی، اور آج بھی یہ چیز اسی انداز میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو حلال و حرام کے فلسفے کے ساتھ بالکل متعین کر دیا، اعلان کر دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ حلال کے ذرائع بھی بتا دیے اور حرام کے ذرائع اور طریقے جو بھی تھے ان کی نشاندہی بھی کر دی۔ یہ باتیں معمولی نہیں ہیں، بظاہر ہمیں ایک جملہ نظر آتا ہے کہ من غش فلیس منا،
جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے دینے والے جو دوسروں کا حق مارنے کے لیے رشوت دیتے ہیں اور جو رشوت لیتے ہیں، دونوں جہنم کے اندر ہیں۔ یہ تعلیم ہمارے پیغمبر اس دنیا سے دے کر رخصت ہوئے، لوگوں کو حلال اور حرام کی پوری تمیز سکھا کر گئے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی کہ ایک ایسا معاشرہ، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ دنیا میں چلن اس کام ہے، اور خود ہماری سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے سماجی سطح پر اثرات کیا مرتب ہوں گے، قوموں کی نفسیات پر حرام خوری کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، مزاج ہی بدل جاتے ہیں، طبیعتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جسے قرآن پاک نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کوئی مور نہیں پکڑی ہوئی کہ وہ لوگوں کے دلوں پر مورے لگاتا ہے۔ انسان جس طرح کی کرتوت کرتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کے دل خود اس درجے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ اس نتیجے کے اعتبار سے تو ہم کہیں گے کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، لیکن اس مہر کے لگنے کا اور اس تباہی اور بربادی کا سبب کون بن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں سب کچھ تھما دیا ہے۔ اس راستے پر چلو گے کامیابی کا رستہ ہے، اس راستے پر چلو گے یہ تباہی کا رستہ ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کدھر جائے گا۔ اللہ کے علم میں کسی چیز کا ہونا یہ انسان کو مجبور نہیں کرتا، بندے کو اس نے اختیار دیا ہوا ہے کہ چاہو تو اس طرف چلو اور چاہو تو دوسری طرف چلو۔ تو یہ بیماری اور یہ مرض وہ جو پہلی قوموں کے اندر تھا، لامحدود دولت اور اس کے لیے کسی دوسرے کے لیے کوئی حق اور حصہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ قارون کے بارے میں آپ پڑھا ہے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، تو قارون اس کا نقطہ نظر بھی کیا تھا جب اس سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 78، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے آپ اللہ کا حق ادا کریں، تو اس نے آگے سے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں کیوں دوں؟ یہ جو میرے پاس مال ہے یہ تو میرے اس ہنر کا نتیجہ ہے، آپ کے پاس وہ ہنر نہیں ہے، آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، تو یہ تو میرے علم اور صلاحیت کا نتیجہ ہے، میں اس میں سے حق کیوں ادا کروں؟ بد نصیب یہ نہ سمجھ سکا کہ جس صلاحیت اور علم کی وہ بات کر رہا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو اسلام نے اس تصور کو تبدیل کر کے لوگوں کو اس بات پر پختہ کیا کہ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ تمہارا اقتدار بھی تمہاری آزمائش ہے، تمہاری غربت تمہاری آزمائش ہے، تمہاری دولت تمہاری آزمائش ہے۔ ہر حال میں انسان اس دنیا کے اندر آزمائش سے گزر رہا ہے، لہٰذا اس کا اصل کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھے، حلال و حرام کی اس تمیز کو پہچانے، اور مال اور دولت کو لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا ذریعہ بنانے کی بجائے اس کو لوگوں کی خدمت کا ذریعہ بنائے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے لوگوں سے، مومنین سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس جنت کے بدلے میں جو اللہ کے پاس ہے، کہ میں اہل ایمان کو جنت دوں گا، اور اس کی قیمت کیا لوں گا؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ جو میں نے ان کو مال دیا ہے وہ یہ مال اپنا سمجھنے کی بجائے میرا حق فائق سمجھے۔ جو میں نے ان کو زندگی دی ہے، جان دی ہے، یہ اس جوانی اور اس زندگی پر اپنا حق جتانے کی بجائے یہ سمجھے کہ یہ جان، یہ زندگی یہ ہمارے رب کی عطا کردہ ہے، اور میں اپنی زندگی کو اسی طریقے کے مطابق خرچ کروں گا۔
خواہشات نفس کے گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے وہ اپنے آپ کو اللہ کی خواہشات کے تابع کر کے زندگی گزارتا ہے. اس کی کوئی خواہش نہیں ہے. اس کے کاروباری مفادات تھے, اس کی ضروریات تھی, لیکن اس نے جمعے کی اذان سنی اور وہ اپنے سارا سب کچھ چھوڑ کر فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, وہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتا ہوا مسجد کی طرف آ گیا. اس نے اپنی خواہش قربان کر دی, اس نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا, اس نے اپنا مفاد ترک کر دیا. یہ اس کی بندگی کی علامت ہے. مال اس کا ہے, بظاہر محنت سے اس نے کمایا ہے, لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو جس صلاحیت کی وجہ سے یہ میں نے یہ مال کمایا ہے وہ صلاحیت بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو یہ اظہار تشکر اس کے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ اس مال کو اس طریقے کے مطابق خرچ کرتا ہے جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے قرض کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ خود خدا ہونے کے باوجود, ہر چیز پر پورا حق رکھنے کے باوجود, وہ رب فرماتا ہے کہ جو شخص میری رضا کے لیے, مجھے خوش کرنے کے لیے میرے رستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے, اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ان پر اپنا مال لٹاتا ہے, لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے, تو وہ یہ سمجھے کہ وہ یہ مال جو خرچ کر رہا ہے وہ اصل میں مجھے قرض دے رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, یہ قرض حسنا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے, اللہ کے حکم کے مطابق اپنی دولت کو خرچ کر کے اللہ کے ہاں قرض وہ رکھ رہا ہے. اور اللہ رب العزت اس قرض کی تعریف عربی میں یہ ہے کہ جس کی جزا دینا لازم ہو اس کو قرض کہتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ قرض کہ اس کا بدلہ مل گیا ٹھیک ہے, نہ ملا تو نہ سے, نہ. قرض کا عربی کے اندر مطلب یہ ہے کہ جس کی جزا لازم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال, دولت, صلاحیت صرف کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے گویا کہ مجھے قرض دیا ہے, اور اللہ پر کوئی دوسرا کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی کہ جو شخص اس انداز میں اپنی زندگی گزارے گا, مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے قرض کا بدلہ اور اس کی جزا جو ہے اس کو عطا کروں. تو اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کوئی گارنٹی ہو سکتی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے اہل ایمان سے جنت کے بدلے میں ان کا مال اور ان کی جان دونوں چیزیں خرید کر لی ہیں. اب جس شخص کا اپنے رب پر ایمان پختہ ہے وہ اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھتا ہے. وہ اپنی جان پر اپنا حق جتانے کی بجائے جوانی کے نشے میں, اقتدار اور طاقت کے نشے میں مست ہونے کی بجائے اس کا سر اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے. اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا تو ہے ہی کچھ نہیں, یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے, میں تو اللہ کی نیابت کر رہا ہوں, ان چیزوں کو تقسیم کر رہا ہوں. اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا دار وہ شخص نہیں ہوتا جس کے پاس دولت ہوتی ہے. یہ کنسیپٹ بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دنیا دار وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو. دنیا دار وہ شخص ہے جو اس مال و دولت پر اللہ کا حق تسلیم نہیں کرتا. جب اس نے اس مال میں اللہ کا حق تسلیم کر لیا تو اب وہ دنیا داروں کی فہرست سے نکل کر, جو اقبال نے کہا ہے کہ میرا طریق امیری ہے, فقیری ہے, امیری نہیں ہے, یہ وہ والی فقیری ہے. یہ وہ فقر ہے کہ دولت کے ڈھیر کے اوپر آدمی بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو اس دولت کی پرواہ نہیں ہے. اس دولت نے اس کا کوئی دماغ خراب نہیں کیا. اس کے پاس عہدہ اور اقتدار ہے, لیکن اس عہدے اور اقتدار اور اس طاقت نے اس کے اخلاق کو قطعاً متاثر نہیں کیا, بلکہ وہ اور زیادہ جو ہے وہ اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے, اور زیادہ اللہ کے ہاں
سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام و حلال کے اس فلسفے کے ساتھ جاہلیت کے اس تصور کو بالکل تبدیل کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو یہ تبدیلی ہے جو سماجی سطح پر آپ لے کر آئے۔ اور دولت کے بارے میں اگر قرآن مجید فرقان حمید کی ساری تعلیمات کا میں خلاصہ عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ نبی وہ یہ تھی کہ دولت کو برتری اور عزت کا معیار نہیں بنانا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ہم آزمائش کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان یہ دن پھرتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچئے آپ میں سے کتنے لوگ تھے جو کل تک اس درجے مالدار نہیں تھے، آج اللہ نے ان پر فضل کیا ہے۔ اور کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے جن کے پاس کل تک لاکھوں کروڑوں تھے اور آج وہ در در کے فقیر ہو کے پھر رہے۔ یہ اللہ کی عطا نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور کرم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک یہ تصور کہ مال و دولت کو اس کو عزت کا اور برتری کا معیار نہ بنانا، دولت کی بنیاد پر دنیا کے اندر فساد برپا نہ کرنا، دنیا کے اندر اس مال و دولت کی بنیاد پر خیر اور بلائی کے کام انجام دینا۔ قرآن و سنت کو پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو قومیں اس چیز کو واقعتاً ہی کنسیڈر کرتی ہیں، سمجھتی ہیں اور اس کا لحاظ اور خیال کرتی ہیں، تو ان قوموں کا جو عروج ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ رب العزت ایسی قوموں کو عزت اور افتخار عطا فرماتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سماجی سطح پر تبدیلی لے کر آئے ہیں، اصل آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس تبدیلی کو سمجھیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔